السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں شاہ شراز۔ پاکستان میں تو تبدیلی آئی نہیں، مگر سعودی عرب میں تبدیلی آ گئی، اور ایسی تبدیلیاں آئی ہیں کہ جس کا کچھ عرصے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میوزیکل کانسرٹس ہو گئے ہیں، سنیما ہال اوپن ہو گئے ہیں، فارمولا 1 کی ریسنگ ہو رہی ہیں، فیشن شوز ہو رہے ہیں، اور یہ سعودی معاشرے کے لحاظ سے کافی بڑی تبدیلیاں ہیں۔ گزشتہ ہفتے بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کا کانسرٹ ہوا، جس میں شلپا شیٹی سمیت دیگر فنکاروں نے شرکت کی۔ اس کانسرٹ میں 70 سے 80 ہزار سعودی حکام، سعودی شہری شریک تھے، اور سلمان خان صاحب کو صرف سعودی عرب کے کسی عام شہری نے نہیں بلکہ وہاں کے بادشاہ شاہ سلمان صاحب نے بلایا تھا۔ اس کے علاوہ 6 دسمبر کو معروف گلوکار جسٹن بیبر کا بھی کانسرٹ ہوا، جس میں 80 ہزار سعودی شہریوں نے شرکت کی۔ اور ابھی سعودی عرب میں فلم فیسٹیول بھی جاری ہے، خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے، کیا ان تمام حالات کے لیے سعودی معاشرے کے سعودی لوگ خود تیار ہیں؟ دوسرا سوال یہ پڑ رہا ہے، اس سے سعودی عرب کو دنیا میں ایک قدامت پسند ملک سمجھا جاتا ہے، اس سعودی عرب کی ان پالیسیز کا، ان لبرل پالیسیز کا دنیا پہ کیا اثر ہوگا؟ انہی تمام حالات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ معروف مذہبی اسکالر مولانا سید شہریار داؤد صاحب موجود ہے۔ تھینک یو فار جوائننگ مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شاہ شراز صاحب، thank you very much for contacting me on this very important issue کہ آج پوری دنیا بلکہ عالم اسلام کے اندر ایک عجیب بے چینی پائی جا رہی ہے ان معاملات کو لے کر کے کہ یہ سعودی عرب میں ہو کیا رہا ہے۔ وہ ارض مقدس جہاں پر خانہ کعبہ اور مدینۃ المنورہ الحمدللہ ہماری مقدس ترین مقامات موجود ہیں، پھر اس کے ارد گرد یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ بالآخر سچ ہو کر رہے گا، اور وہ سچ ہو کر ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پوری دنیا کا اسلام سمٹ کر مکہ اور مدینہ میں آ کر رہ جائے گا، اور باقی ارض مقدس، حجاز مقدس، جس کو آج کل ہم بدقسمتی سے سعودی عربیہ کہتے ہیں، اس کے مکے مدینے کے ارد گرد ہر طرف صرف یہود و نصارہ کا قبضہ و کنٹرول ہوگا۔ اس وقت جو حجاز مقدس یا سعودی عربیہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو بھی بتایا MBS کی ہے، محمد بن سلمان کی، جو اپنے آپ کو بہت لبرل مسلمان ثابت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام کو جدید اور ماڈرنائز کرنا چاہتا ہوں۔ آن ریکارڈ اس کے کافی بیانات موجود ہیں۔ بہرحال آج اس MBS کی وجہ سے اس ارض مقدس پر شیطان ناچ رہا ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ایک فارینر سنگر کا بہت بڑا کانسرٹ پچھلے ہفتے ہوا، شاید اسی ہفتے کے یا لاسٹ ویکینڈ پہ ہوا، اور لاکھوں کی تعداد میں اس میں سعودیوں نے شرکت کی۔ اور اس کے برعکس جب ہم حرمین طیبین، حرم مکہ اور حرم مدینہ دیکھتے ہیں تو وہاں سناٹا طاری ہے، وہاں پر مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور سو کالڈ کورونا کووڈ-19 کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کو اپنی مقدس مقامات کی زیارت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ لیکن زیادہ عرصے یہ چورن بکے گا نہیں۔ اب ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ اومیکرون کے نام سے یہ اب اس کو روکیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سب جو خوف کا چورن تھا جو انہوں نے بیچا زمانے بھر میں، وہ اب انشاءاللہ نہیں چلے گا۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقیناً غلط ہو رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کو آواز اٹھانی چاہیے کہ کیا مکہ مدینہ کے ٹھیکیدار صرف یہی حکومت رہے گی؟ کیا پوری دنیا کے اندر جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیکیدار بن کر UN اور نیٹو کی فورسز بھیجتا ہے کہ جی افغانستان کے اندر دہشت گردی ہے، اور جی عراق کے اندر دہشت گردی ہے، اور جی ایران کے اندر جو ہے نا نیوکلیئر میزائلز بنائے جا رہے ہیں۔ الغرض یہ کہ پوری اسلامک ورلڈ میں آپ شام لے لیں، مصر لے لیں، دمشق لے لیں، ہر جگہ پر آپ کو اس وقت مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، مارا کاٹا جا رہا ہے، صرف امن فورسز کے نام پر۔
کہ جی یہاں پر یہ لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں. تو وائی ناٹ مسلمز گیٹ ٹوگیدر, وہ سب ایک کیوں نہیں ہوتے؟ OIC جو ایک اسلامک ممالک کی ایک تنظیم ہے, وہ مل کر کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ یار مکہ اور مدینہ کا سلطنت عثمانیہ کی طرح پر ساری دنیا کے مسلمان جو ہے اس کی خدمت کریں گے, ساری دنیا کے مسلمان ممالک کی علماء کی نمائندگی ہونی چاہیے جو کہ وہاں پر موجود ہوں اور وہاں پر حق بات اور سچ بات کی جو ہے پرچار کریں. اب انہوں نے تبلیغی جماعت کے اوپر بھی پابندی لگا دی, یہ کہہ کر کے جی تبلیغی جماعت دہشت گرد تنظیم ہے. میں قطع نظر اس کے کہ کچھ مسائل پر تبلیغی جماعت سے میرے اختلافات ضرور ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک مذہبی جماعت دہشت گرد ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ پوری دنیا کو سعودی عرب سے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جی جو مسلمان تنظیمیں ہوتی ہیں جو تبلیغ کا کام سر انجام دیتی ہیں وہ سب دہشت گرد ہوتی ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ انتہائی جاہلانہ اور میں سمجھتا ہوں یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی سازش ہے, جس کو کہ سارے مسلمان ممالک اور سارے مسلمان دانشوروں کو, علماء کو مل بیٹھ کر اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر سوچنا ہوگا اور حرمین طیبین کی پاک سرزمین کا حفاظت کرنا ہوگا. مولانا صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جو سعودی عرب میں اقدامات ہوتے ہیں اس کا پاکستان میں بہت اثر ہوتا ہے, اور یہ سعودی عرب جب لبرلائزیشن کی طرف جا رہا ہے تو ان پورے اثرات جو ہے ہمارے ملک پاکستان پہ کیا پڑیں گے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شاہ شیراز صاحب, میں آپ کو ایک اور بہت بڑے خطرے سے آگاہ کر دوں کہ ہم ٹھیک ہے سعودی عرب کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں اور ہمارے یہاں بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا تھا کہ جی جو سعودی عرب میں ہوتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے اور وہی اسلام ہے, جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے. اس وقت آل سعود وہاں پر موجود ہیں, عرف میں آل یہود بھی کہلاتے ہیں, کیونکہ ان کے حرم کے اندر ان کی جو بیگمات ہیں سعودیوں کی, ان کے اندر زیادہ تر یہودی خواتین ان کی بیویوں میں شامل ہیں. یہ میں بالکل کیٹیگوریکلی بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سیکنڈلی یہ کہ ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت الحاد یعنی ایتھیزم, ایتھیسٹ لوگ اتنا منظم طریقے سے سوشل میڈیا, ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, ہماری یونیورسٹیز, ہمارے اسکولز, ہمارے کالجز, یعنی ہمارے گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہیں. آپ اس کے اکثر مثالیں دیکھتے ہیں کہ جی کبھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لفظ ہٹا دیا جاتا ہے, کبھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو چھیڑا جاتا ہے, کبھی قومی اسمبلی میں, کبھی سینٹ میں, تو کبھی صوبائی اسمبلیوں میں, اور اسکولوں کے نصاب کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیپٹرز موجود ہیں ان کے اندر بھی تحریفات کی جاتی ہیں. تو ایک بہت منظم سازش کے تحت پاکستان کے اکیڈمک فیلڈ کے اندر ملحدیت یعنی ملحدانہ سوچ, الحاد کی سوچ, یعنی میں آپ کو اپنا ایک واقعہ عرض کروں. میں کراچی میں کسی یونیورسٹی میں گیا, انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی, وہاں پر میرا سیشن تھا دی امپورٹینس آف نالج ان اسلام. جب میرا لیکچر ہو گیا اس کے بعد کوسچن آنسر سیشن ہوا. ون لیڈی, ایک اسٹوڈنٹ فیمیل لڑکی کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ مولانا صاحب از اٹ ویری نیسیسری ٹو ورشپ اینی گاڈ, کیا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی خدا کی پرستش کریں؟ مطلب میں نے نام پوچھا تو اس نے مسلمانوں والا نام بتایا. میں نے کہا بیٹا آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی اور کہتی ہے لیکن سوال کرنا میرا حق ہے, تو کیا یہ بہت ضروری ہے کہ میں کسی ایک خدا کی پرستش ضرور کروں؟ میں نے پھر اس یونیورسٹی کے ڈین کو اور اس کے وائس چانسلر وغیرہ کو بلایا اور میں نے کہا یار یہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بہرحال کوسچن تھا, میں نے اس کا جواب دیا. میں نے کہا آپ کلوز کر دیں سارے دروازے اور اس ہال میں سے کوئی نہیں جائے گا جب تک کہ یا تو وہ مجھے سیٹسفائی کر دیں یا میں ان کو سیٹسفائی کر دوں. لیکن ایک مجھے فکر لاحق ہو گئی کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور لبرلزم کے نام پر, آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف اسپیچ کے نام پر اتنا زبردست ہمارے یعنی کہ ایمانوں کے ساتھ خطرات لاحق ہو چکے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ایمان آج محفوظ نہیں رہے. تو سعودی عرب کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے لبرلزم کے نام پر, کل کو وہ کہہ دیں گے جی یہ کیا تم طواف کرنے آ جاتے ہو یہاں پر مکے میں, چھوڑو اپنے گھروں میں جاؤ, وہیں پر کوئی بلیک باکس بنا لو اور اس کے ارد طواف کر لیا کرو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور نبی کریم علیہ السلام کے مدینے کی زیارت کو تو معاذ اللہ یہ لوگ ویسے ہی شرک کہتے ہیں کہ جی کوئی اگر مزار کی زیارت کے لیے چلے گا, حضور علیہ السلام کے روضے کی زیارت کی نیت سے چلے گا,
ان کے اکابرین کے نزدیک تو یہ ویسے ہی شرک ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو بھائی اس وقت ہمیں سب کو بالکل سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے علماء دیوبند کو، علماء اہل حدیث کو، علماء بریلویہ کو، جتنے بھی ہیں تشیع جو کوئی بھی ہے، سب کو مل کر اس وقت بیٹھ کر ہر مسلک مذہب اپنے بین المسالک کی جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر اس مکہ مدینہ حرمین طیبین یعنی حجاز مقدس سو کالڈ سعودی عربیہ کی حفاظت کے لیے کوئی لاہے عمل طے کرنا پڑے گا، اور آگے بڑھ کر اس کی حفاظت کے لیے کوئی راست اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ادروائز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو۔ آج کے دور میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ مجھے سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں، کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا کہ ان کے لیے ہتھیلی پر جلتا ہوا کوئلہ، انگارہ، یہ جلتا ہوا کوئلہ رکھنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم عرض کر دوں، کہ میری امت پر وہ وقت آئے گا کہ ان کو اپنے ایمان بچانے کے لیے اس طرح بھاگنا دوڑنا پڑے گا کہ جس طرح ایک لومڑی اپنی جان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپتی ہے، پھر وہاں سے بھاگتی ہے، دوسرے غار میں چھپتی ہے، اور اس وقت میری امت پر رہبانیت جائز ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہمیں نکاح فرمانے کا حکم دیا، رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے نکاحوں کو چھوڑ کر ایک دم اکیلی زندگی اختیار کر لینا۔ جیسے عیسائی راہب ہوتے ہیں کہ وہ لوگ شادیاں نہیں کرتے، جیسے ان کے فادر وغیرہ ہوتے ہیں، ننز ہوتی ہیں، یہ شادیاں نہیں کرتے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ وقت ہی ایسا ہوگا کہ اس وقت رہبانیت جائز ہو جائے گی۔ تو کیا آپ کو اور مجھے یہ وقت نظر نہیں آ رہا کہ آج ایمان بچانا مشکل ہے اور انگارہ، جلتا ہوا انگارہ ہتھیلی پر لینا آسان ہو گیا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ مولانا صاحب، یہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل میں آپس میں تعلقات بحال ہو گئے، سفارتی تعلقات بھی بحال ہو گئے اور ایک دوسرے کے دورے چل رہے ہیں، اور گارنٹی سی بات ہے سعودی عرب بھی اب اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا۔ تو اس پورے صورتحال میں پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے آپ کے نزدیک؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنا یہاں پر بہت اہم اور قائدانہ، قیادت مندانہ رول پلے کرنا پڑے گا، اور پوری دنیا کو اس بات پر یکجا کرنا پڑے گا، مسلم ممالک کو خاص طور پر، کہ اسرائیل کو اگر تسلیم کر لیا گیا تو یہ مسلمانوں کا اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا۔ یہ جتنی آپ کو مڈل ایسٹ کی ریاستیں نظر آتی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ سب پہلے ایک سلطنت عثمانیہ کی حصہ تھا، اور ایک ایک کر کے ان کو چھوٹا چھوٹا، یہ انہوں نے آل سعود نے ان سب کو توڑا اپنی اقتدار، اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے گماشتے، یہ دبئی، یہ ابو ظہبی، یہ قطر، یہ کویت، یہ بحرین، یہ ریاستیں انہوں نے قائم کروا دی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح اپنی حکومت کو دوام بخشا جائے۔ دوسری بات یہ، اسرائیل کو ایک ایک کر کے انہوں نے سب سے منوا لیا ہے۔ یو اے ای نے مان لیا ہے، عمان نے مان لیا ہے، کویت نے مان لیا ہے، قطر نے مان لیا ہے، اب سعودی عرب خود ماننے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس کی نظر میں ابھی بھی پاکستان الحمدللہ کانٹے کی طرح اس کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، یہ ایم بی ایس محمد بن سلمان کی آنکھ میں۔ اسی لیے بار بار بلاتا ہے ہمارے سو کالڈ تبدیلی کے چیمپئن، ہمارے پی ایم صاحب، جو کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ ارے بھائی کیوں نہیں گھبرانا؟ اس وقت ہمارے ایمان کے اوپر سوالات آ گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک بات بہت اچھی کی تھی جنرل اسمبلی کے اندر عمران خان نے، جو اچھی بات کی اس کو میں اپریشیٹ کروں گا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اگر آپ ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں کروڑوں اربوں لوگوں کے جو ہے نا دل دکھتے ہیں، تو پلیز آپ کو سمجھنا ہوگا۔ تو بھائی اب اسی عمران خان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آگے بڑھ کیوں نہیں رہا؟ صرف کشکول لے کے جاتا ہے ایم بی ایس کے پاس کہ جی ہمیں اتنا گیلن پیٹرول دے دو، اتنا ہمیں ڈالر دے دو، اتنا ہمیں ریال دے دو۔ پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ہماری حکومت نہیں پلے کرتی تو میں ریکویسٹ کروں گا تمام علماء کرام سے کہ خدا را اٹھیے اور آگے بڑھ کر جنگ و جدل سے نہیں، لڑائی سے نہیں، فہم و فراست کے ساتھ گورنمنٹ کے پاس جائیں، ان کو بلائیں، باجوہ صاحب کے پاس جائیں، چیف آف آرمی صاحب کے پاس، ان سے کہیں کہ اپنا جیسے ہم نے ٹی ایل پی کے معاملے میں اپنا رول پلے کیا ہے بالکل یہاں پر بھی اپنا رول پلے کریں۔ اور اس وقت یہ ایمان کا معاملہ ہے، پوری عالم اسلام کی سالمیت کا معاملہ ہے، مسلمانوں کی سوورنٹی کا معاملہ ہے، اس کو سالو کرنا ہوگا اور پاکستان کو اپنا اہم رول پلے کرنا پڑے گا۔
थैंक यू सो मच मौलाना साहब फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, देखते हैं सऊदी अरब की नई पॉलिसीज़ का हमारे दीगर मुस्लिम ममालिक पे क्या असर पड़ता है। क्या यहाँ पे भी ये लिबरलिज्म का इस्लाम आएगा या पाकिस्तान इसकी मुखालफत करेगा? डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।